بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو کن کن حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جن دوستوں نے ہماری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے تمام ابتدائی واقعات کو جان سکیں۔ آج ہم تفصیل سے ان اشیاء کا ذکر کریں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارتے وقت ساتھ عنایت فرمائی گئیں، یا جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ امام طبری علیہ رحمہ نے تاریخ طبری میں ابن اسحاق علیہ رحمہ سے مروی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو ان کے ساتھ جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو آدم علیہ السلام نے اس پہاڑ پر بکھیر دیا۔ بس تمام پاکیزہ غذاؤں کی اصل یعنی جنتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہند میں ہر قسم کا پھل اور میوہ پیدا ہوتا ہے۔ اور قسامہ بن زبیر اشعری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو توشہ کے طور پر جنت کے پھل عنایت فرمائے گئے اور پھر انہیں ہر چیز بنانا سکھائی گئی۔ بس تمہارے یہ تمام پھل جنت کے پھلوں سے پیدا ہوئے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ زمینی آب و ہوا کی وجہ سے اپنی حالت تبدیل کر جاتے ہیں، جبکہ جنت کے میوے گلتے سڑتے نہیں۔ ایک اور روایت جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جس کا تعلق جنت کے درختوں اور وادیوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے جنت کی خوشبو دنیا میں آتی تھی، لہٰذا دنیا میں موجود خوشبوئیں جنت کی ہوا کی وجہ سے ہیں۔ آپ کے دنیا میں تشریف لاتے وقت آپ کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا جو اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا۔ عصائے موسوی جو جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا تھا اور اس کی لمبائی 10 ذراع تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر، یہ بھی ان نازل ہونے والی چیزوں میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ درختوں سے نکلنے والا گوند، اس کے بعد لوہے کی سل، ہتھوڑا اور چمٹا بھی نازل ہوا۔ منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پہاڑ پر اتارا گیا تو اس وقت آپ کا قد مبارک اس قدر تھا کہ آپ پہاڑ پر کھڑے کھڑے فرشتوں کی آوازیں سنتے اور جنت کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے۔ پھر انہیں پست قامت یعنی 60 ذراع کر دیا گیا اور اسی قد پر وفات پائی۔ آپ جب پہاڑ پر اترے تو دیکھا کہ لوہے کی ایک بڑی شاخ پڑی ہوئی ہے جو کہ پہاڑ پر اگی ہوئی تھی۔ آپ نے جب ہتھوڑا بھی دیکھا تو فرمایا یہ دونوں ایک ہی جنس ہیں۔ یوں آپ نے ہتھوڑے سے لوہے کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب شاخ کمزور ہو چکی تو آپ نے آگ جلائی اور اسے گرم سرخ کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ لے کر آئے تھے یا 2 پتھر لائے تھے جن کو رگڑ کر آگ جلانے کا طریقہ بتایا گیا، اور یوں بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کو ہاتھ لگایا تو جل گیا۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب آپ سے جنتی لباس اتر چکا ہے، اس وجہ سے آپ کو آگ کی تپش بھی محسوس ہوگی۔ الغرض آپ نے آگ کی مدد سے لوہے کو پگھلایا اور ہتھوڑے کی مار سے ایک چھری بنائی جو کہ انسان کی صنعت کاری کا پہلا شاہکار ہے۔ اس کی مدد سے آپ بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تنور بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی تنور ہے جو وراثت میں حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا، اور یہ وہی تنور ہے جس سے طوفان نوح کے وقت پانی ابلا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام طویل القامت ہونے کی وجہ سے جب جنگلوں میں چلتے تو جانور ان سے بدکتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جانور انسان سے ڈرتے، بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔ ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے کے لیے 30 قسم کے پھل عطا کیے۔ ان میں سے 10 چھلکے والے، 10 گٹھلی والے اور 10 ایسے جن کا نہ چھلکا نہ ہی گٹھلی تھی۔ چھلکے والے پھلوں میں اخروٹ، بادام، پستہ، ریٹھا، خشخاش، سیتا سپاری یا جفت بلوت، گول بلوت، کھجور، سیاہ چمکدار بغیر گٹھلی والی، انار اور کیلا شامل تھے۔ گٹھلی دار پھلوں میں آڑو، خوبانی، آلو بخارا، کھجور، غبیرہ، بیر شفتالو، اناب، گولر اور شاہ لوج تھے۔ اور ایسے پھل جو چھلکے اور بغیر گٹھلی والے تھے ان میں سیب، بہی، ناشپاتی، انگور،
شہتوت، انجیر، لیمو، خرنوب، کیکڑی یعنی کھیرا اور تر اور خربوزہ شامل تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام کو زمین پر کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آپ کو بھوک محسوس ہونے لگی، جس کے بارے التجا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کی، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے 7 دانے لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہی ہے جو آپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ آپ نے پھر پوچھا، میں ان دانوں کا کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کو زمین میں پھیلا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانے لیے اور زمین پر پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں ہی ان کو اگا دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فصل کو کاٹیں۔ پس فصل کو کاٹا گیا۔ پھر کہا، اس کو جمع کریں اور اپنے ہاتھوں سے رگڑیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر پھونک مار کر اس کے بھوسے اڑائے اور باقی صرف دانے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو 2 پتھروں کے پاس لائے اور ایک پر دانے رکھ کر دوسرے پتھر سے پیسنے کا بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دانوں کو پیسا، پھر ان سے آٹا گوندا، آگ جلائی اور اس پر روٹی بنائی۔ یوں یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلی روٹی تھی۔ ناظرین، تاریخ طبری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، میں تمہیں ضرور زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بھر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھر انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراخی کے ساتھ کھاتے تھے، مگر اب انہیں ایسی جگہ اتار دیا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراخی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی باڑی کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا، کھیت بویا، پھر اسے سیراب کیا، یہاں تک کہ اس کی فصل کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ پھر بالترتیب اسے گاہا، چھانا، پیسا، گوندا، پھر روٹی بنائی اور تب کھائی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے انہیں معلوم ہوا۔ دوستو، اس وقت تک حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی زمین پر اترنے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان کی زمین پر پہلی ملاقات سے متعلق مفصل حالات ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک علم دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔